الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگ اور دوستو، آج مسلمان جس کرب سے، جس مصیبت سے، جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. خود ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اور جہاں جہاں مسلمان دنیا میں بستے ہیں، زیادہ تر ملکوں کا حال ہمارے سامنے ہے. مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی اور ان کے خون کے ساتھ جو خون کی ہولی منائی جا رہی ہے، بچوں اور عورتوں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا، یہ سارے حالات ہمارے سامنے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے اسباب پر غور کریں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ تنزلی، یہ پستی، یہ ادبار اور مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات کیوں ہیں، تو دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی چیز، قرآن سے ہماری دوری، قرآنی تعلیمات سے ہماری زندگی کا خالی ہونا، دین سے ہمارا دور ہونا، یہ ایک سبب ہے. اور دوسرا سبب جو ہے وہ ہمارا آپس کا انتشار، ہمارا آپس کا توڑ، آپس کا اختلاف. یہ دو بنیادی سبب ہیں جن کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، حالات میں ہیں، اور دشمن چاروں طرف سے ہم پر یلغار کیے ہوئے ہیں. حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الہند کہتے ہیں، جو جنگ آزادی کے بڑے مجاہدین میں ان کا شمار ہوتا ہے، جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی، جب ان کو مالٹا میں قید کیا گیا اور چند سال کے بعد جب ان کی وہاں سے رہائی ہوئی، جب وہ چھوٹ کر آئے اور ممبئی سمندر پر جب ان کا جہاز اترا، جہاز میں سے وہ اترے تو انہوں نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ یہی تھی کہ قید خانے میں، جیل میں نے غور و فکر کیا کہ مسلمانوں کی تنزلی کے اسباب کیا ہیں، مسلمان مقہور اور مظلوم کیوں ہیں، مسلمان پریشان کیوں ہیں. تو اس کے مجھے دو ہی سبب نظر آئے. ایک
قرآن سے امت کی دوری، قرآن سے لا تعلقی، قرآنی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور دوسرا آپس کا انتشار۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب میری جو زندگی بچی ہے اس زندگی میں یہی دو کام کروں گا کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے، جگہ جگہ مکاتب قائم ہوں، اور مسجد درس قرآن کے حلقے ہوں، لوگ قرآن کو سمجھیں اور قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اس کے بعد ہی انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، تفسیر لکھی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بنیادی سبب ہے ہماری پریشانی کا، ہمارے اوپر حالات کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب یعنی قرآن مجید کے لیے، قرآن مجید کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلندی پر پہنچاتا ہے، عزت دیتا ہے، بلندی کی چوٹیاں تک پہنچاتا ہے، اور بہت ساری قوموں کو پست کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑا، قرآن مجید کی تعلیمات کو وہ اپنی زندگی میں لائے، تو دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کئی لاکھ مربع میل حصے پر، دنیا کے آدھے سے زیادہ حصے پر حکومت کی ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ ان کو ان کے والد عمر، ان کے والد خطاب جو ہیں، وہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ عمر تم دنیا میں کیا کرو گے، تم سے تو اونٹ چلانا بھی نہیں آتا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اختیار کیا، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لائے، تو یہ انقلاب پیدا ہوا کہ دسیوں ہزار کلومیٹر دور دشمن ان کے نام سے کانپتے تھے، ان کے نام سے تھراتے تھے۔ یہ وہ حضرت عمر ہے کہ جن کے بارے میں آتا ہے ان کا ایمان قرآن پر، ان کا ایمان اللہ پر اس قدر پختہ تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب مصر فتح ہوا، جب ایجپٹ فتح ہوا، تو وہاں کے حاکم نے یہ بات لکھی کہ یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دریائے نیل میں اس وقت تک پانی نہیں آتا جب تک کسی ایک نوجوان لڑکی کا اس کو قربان نہ کیا جائے، جب تک پانی میں طغیانی نہیں آتی، پانی بڑھتا نہیں ہے، اور ہماری ساری ملک کی کھیتیوں کا دار و مدار اسی پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، کس کے نام لکھا؟ دریائے نیل کے نام لکھا، کہا کہ یہ خط دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اس خط میں کیا لکھ کے بھیجا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر بھیجا کہ اے نیل، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا تھا تو عمر یہ حکم دیتا ہے، اللہ کا بندہ تجھے حکم دیتا ہے کہ تو بہ اور تو اپنے اندر پانی کو پیدا کر۔ چنانچہ اس خط پہ ڈالتے ہی دریائے نیل کا پانی جو ہے وہ بہنے لگا، اور آج تک دریائے نیل کی حیثیت جو ہے وہ پورے مصر نہیں بلکہ یوں سمجھیے آدھی دنیا کے
لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اور ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک ذریعہ معاش ہے، ان کی روزی روٹی کا ایک ذریعہ ہے، ان کی اناج اور غلے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، جب ان کے اندر قرآنی تعلیمات آئی تو ان کے اندر کیسا انقلاب پیدا ہوا۔ ایک مرتبہ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے ایک ایسا جملہ ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ جس کا خطبے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ نے خطبے میں کھڑے ہوئے فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ صحابہ نے پوچھا کہ ساریہ جن کو پکارا گیا وہ تو میدان جنگ میں ہیں، وہ تو فلاں محاذ پر لڑ رہے ہیں، آپ نے ان کو کیسے مخاطب کیا؟ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ بات، یہ سارے احوال کھول دیے، اور میں نے دیکھا، مجھے نظر آیا کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا ہے، تو میں نے ساریہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، دشمن ادھر سے آ رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا انقلاب پیدا کیا، اور صرف مردوں میں نہیں، عورتوں میں بھی، اور جوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، بچوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے وہ انقلاب کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک مرتبہ 50,000 درہم چاندی کے سکے ہوتے وہ آئے، انہوں نے مدینہ کی بیواؤں کو، غریبوں اور مسکینوں کو بلا کر سب تقسیم کر دی۔ حالانکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ عورتوں کو سونا اور چاندی بہت پسند ہے، اور خود قرآن نے کہا ہے أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ یہ آیت جو ہے وہ اصل میں اس بارے میں ہے کہ بہت سے لوگ لڑکی کی پیدائش کو ناپسند کرتے ہیں اور ناک ڈھو چڑھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو، ان کافروں اور مشرکوں کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ تم مشرکین یوں کہتے تھے کہ اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں اور ہمارے لیے لڑکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی مخلوق کو تم اللہ کے لیے پسند کرتے ہو جو تمہیں ناپسند ہے، اور جو زیور اور سونے اور چاندی میں اس کی پرورش ہوتی ہے، ایسی مخلوق کو تم اللہ کے لیے پسند کرتے ہو اور اپنے لیے لڑکوں کو پسند کرتے ہو۔ تو سونا اور چاندی عورتوں کو بہت پسند ہے، بڑی محبت ہے، اس کا ہم سب کو تجربہ ہے، لیکن یہ قرآنی تعلیمات ہی تھی، یہ قرآن ان کے اندر اترا ہوا تھا۔ اس قرآن نے ان کے اندر ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ 50,000 درہم صبح سے شام تک تقسیم کر دیے۔ جب تقسیم ہو گئے تو خادمہ نے آ کر کہا کہ 1-2 درہم بچا لیتی، آپ کا روزہ ہے، آپ کی افطاری کا کچھ سامان لے لیں۔ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ بھلی مانس، پہلے کہنا چاہیے، یعنی ان کو اپنی افطاری کا بھی خیال لے گا۔ تو یہ انقلاب جو پیدا ہوا وہ قرآن کے ذریعے سے ہوا۔ صحیح فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور بہت سو کو پست کرتا ہے، ویضع بہ آخرین، بہت سو کو پست کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ اس کا مظاہرہ اور اس کی دلیل اور اس کی مثال آج ہمارے سامنے ہے کہ جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جب ہم نے قرآن تعلیمات سے ہم پیچھے ہٹ گئے اور قرآن تعلیمات کو اپنے سے الگ کر دیا، تو آج ہم رسوا ہو رہے ہیں،
ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ قرآن سے ہمارا تعلق، قرآن کو صحت کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنا جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کتاب میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، مخاطب اللہ تعالیٰ ہم سے ہیں، ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کس میں ہے، اس کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ آپس کا اتحاد اور آپس کا جوڑ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں منتشر مت ہونا، آپس میں اختلاف مت کرنا۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم آپس میں توڑ کریں، آپس میں مسلک کی بنیاد پر، آپس میں بعض جزئی مسائل کی بنیاد پر، بعض فروعی مسائل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اختلاف کریں۔ یہ وہ اختلافات ہیں جس پر کام ہو چکا ہے، جس پر تحقیقیں ہو چکی ہیں، اب اس پر ہمیں الگ الگ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسلک کی بنیاد پر اور بعض فروعی مسائل کی بنیاد پر، آمین بالجہر کی بنیاد پر اور رفع یدین کی بنیاد پر اور نور اور بشر کی بحث کی بنیاد پر، یہ بحثیں، ان بحثوں میں الجھنا ان حالات میں ہمارے لیے بالکل بھی مناسب نہیں، بلکہ ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض حصہ بعض کو پکڑے ہوئے ہے۔ اینٹ جب الگ الگ ہوتی ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن یہی اینٹ، انہی اینٹوں کو اگر جوڑ دیا جائے، گارا اور مسالہ لگا کر جوڑ دیا جائے تو ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے، مضبوط عمارت بن جاتی ہے۔ تو اگر ہم آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، ہم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے پر ایثار کریں گے، ترجیح دیں گے۔ یہی وجہ تو تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ مہمان آیا ہے، گھر میں کھانا کم ہے، لیکن ایثار اور قربانی دے کر میزبان مہمان کو کھلا دیتا ہے اور خود بھوکا سو جاتا ہے، بچوں کو بہلا کر سلا دیتا ہے اور خود بھوکا سو جاتا ہے۔ یہ چیز کب پیدا ہوئی؟ آپس کے اتحاد سے، آپس کے اتفاق سے، آپس کے جوڑ سے یہ چیز پیدا ہوئی۔ اور ایسے سینکڑوں واقعات صحابہ کرام کی زندگی میں اور تابعین کی زندگی میں بھی ملتے ہیں۔ جنگ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب پانی لے کر پہنچتے ہیں اور اپنے بھائی کو زخمی حالت میں پاتے ہیں، پانی کو اس کو پیش کرتے ہیں، بازو میں سے آواز آتی ہے، بغل سے آواز آتی ہے کہ مجھے بھی پانی چاہیے، وہ ان کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ اس تیسرا ایک اور وہاں پر تڑپ رہا ہے، وہ پانی مانگ رہا ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب دوسرے ساتھی کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کا بھی انتقال ہو چکا، اور بھائی کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رحمت میں پہنچتے ہیں۔ یہ ایثار و قربانی کے جو واقعات ہیں، اس کی بنیاد کیا تھی؟ آپس کا اتفاق، اتحاد۔ مہاجرین اور انصار، مہاجرین نے انصار کا جو تعاون کیا اور اس تعاون کی وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو پیدا ہو سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حل فرمایا۔ یہ آپس کے اتفاق و اتحاد کی بات تھی۔ ایک طرف اگر کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوتی تو پورا عالم اسلام ہل جایا کرتا تھا اور خلیفہ وقت اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن آج ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اور جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ ہم اس کی تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں اور ان حالات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم بے بس ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں تو چھوڑیے کہ ہم بے دست و پا ہیں، لیکن جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں، جن کے پاس حکومت ہے، پاور ہے، طاقت ہے، وہ بھی کچھ
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا آپس میں جوڑ نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ ابو المجاہد زاہد شاعر گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات ہے۔ اگر ایک ہو جائے تو خورشید کہتے ہیں سورج کو، ایک سورج ہوتا ہے، بڑا سورج جب نکلتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ اور ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات ہے۔ یہ تارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی روشنی کا کوئی اثر دنیا پر خاص نہیں پڑتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں متحد ہوں، آپس میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو، اور دوسری چیز قرآن تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں لائیں، اور قرآن تعلیمات کو زندگی میں لا کر ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق